ठीक है, हमें थोड़ी सी ये ईमानदारी भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो ठीक है कि ये सब कुछ वर्दीपोश लोगों की रहबरी में हुआ, लेकिन जिन सियासी पार्टियों ने उनका साथ दिया वो उनसे ज़्यादा मुजरिम है। छोटे सूबे अक्सर हमारी पार्टियाँ हकूक़ की बात करती हैं, सूबों की बात करती हैं, अपने मसाइल की बात करती हैं। अगर छोटे सूबों के लोगों ने वोट न दिया होता, न 26वीं तरमीम होनी थी, न 25वीं, न 28वीं, न कोई चीज़ हो सकती थी। ये सब उसमें वो है ये सब उसमें ज़िम्मेवार हैं। उनको हम कहते हैं इंसान से गलतियाँ होती हैं। पाकिस्तान की खातिर हम मिन्नत करेंगे, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को बचाने की खातिर हम उनसे वो करेंगे कि मेहरबानी करें, जो कुछ हुआ हम भी इससे ज़्यादा गुस्तमाई करके आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। आए जिस तरह 18वीं तरमीम में तमाम सियासी पार्टियों ने कंसेंसस से फैसला किया, आए बिस्मिल्लाह करें। ये हमारे सारे अकाबरीन के बैठे हैं, शहबाज भाई या जो भी हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी के अकाबरीन, आए बिस्मिल्लाह करें, इस आइन को बचाएं जिसको हमने खुद जिसका गला हमने घोंटा है। आए बिस्मिल्लाह करें। उस आइन की बहाली के लिए आपके सामने मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से कहता हूँ, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, उसको ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए, उसका अवाम का सही नुमाइंदा बनाने के लिए हम सब आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। अनकंडीशनल, ब्रिंग समथिंग, आए। और अगर हम नहीं करेंगे, हालात बगावत के भी पक्के हैं, हालात मुर्दाबाद जिंदाबाद के भी पक्के हैं, हालात इंतहाई बर्बादी के पक्के हैं। हमें सिर्फ ये डर है, खुदा न खास्ता, हमें सिर्फ ये डर है कि अगर हम आवाम को सड़कों पे ले आए, पाकिस्तान उसको सह सकेगा या नहीं, उसके नतीजे में क्या होगा, उससे हम डर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे, मैं उनकी तमाम बातों को सपोर्ट करता हूँ फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन में तो एक जारे, एक ख़तरनाक, जिससे उम्मीद नहीं है इंसाफ की, इजराइल नाजायज़ स्टेट जो बनाई गई है, उसके जेलों में जितने कैदी हैं पाकिस्तान के कैद में उससे डबल हैं, ट्रिपल हैं। अपने बच्चे हमारे हज़ारों की तादाद में किस गुनाह में जेल में है कि तुम ये क्यों कहते हो कि मेरा मैंडेट वापस कर दो, तुम ये क्यों कहते हो कि पाकिस्तान को मत छेड़ो, गलत मत करो। यहाँ बात हो रही है इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। तो अब आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी है। आपके जिस तरह हमारे साथियों ने कहा, आपके 2 सूबों में वो हालात पक्के हैं जिनमें खारिजी क़ुव्वतें मुदाखलत करती हैं। ये तो खुदा का आप खैर शुक्र करें, बलूचिस्तान का एक सेक्शन तो आज़ादी का नारा लगा चुका है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता आप जिस अंदाज में बाजोड़ से लेकर खैबर तक ये किरा के उसमें लगे हुए हैं, खुदा न खास्ता अगर पश्तूनों में भी ऐसा कोई ग्रुप पैदा हुआ कि हम आज़ादी चाहते हैं, आपसे नहीं संभाला जाएगा। अगर इस का ज़िद इन मुखालिफिन को दिया गया, जिस तरह से छोटा सा यूक्रेन रूस के मुकाबले में खड़ा हो गया है, फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा। खुदा के लिए रहम करें इस मुल्क पे, इस मुल्क की बचाने में हमारा साथ दें। हम मुजरिम समझते हैं शहबाज को, हम मुजरिम समझते हैं पीपल पार्टी को, हम मुजरिम समझते हैं हर उस पार्टी को जिसने 26वीं 25वीं फलानी उसमें वोट दिया है। आपके वोट के बगैर ये नहीं हो सकता था। इस घर को आग लग गई, घर शेख सराग से, आपने अपने अदलिया के पर काटे, आपने अपने मीडिया पे पाबंदी लगाई, आपने अपने पार्लियामेंट को कमज़ोर किया, उसका नतीजा आपके ख़िलाफ़ जाएगा। जरदारी साहब बीवेयर, हो सकता है आपकी प्रेसिडेंटशिप न रहे, शहबाज साहब हो सकता है कि आपकी वज़ीर आज़मी न रहे, चूँकि आपने एक गलत उसमें पानी डाल दिया है। अब भी वक्त है, मेहरबानी करें। मैं अपील करूँगा तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से कि महंगाई
بہت لوگوں کے بس اسے علیحدہ ہو گئی ہے. آئے سب مشورہ کر کے ایک دن ایسا رکھیں جس میں تمام پاکستان میں پرامن مظاہرے ہوں, مہنگائی کے خلاف, وہاں تقاریر ہوں, فلانا ہو. ہم اس شوق سے نہیں نکلیں کہ خدا نخواستہ ہماری روٹی مانی کا مسئلہ نہیں تھا, ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنایا. آئین پاکستان وہ معاہدہ ہے جو پاکستان کو جوڑے ہوئے ہے. اس کو مت چھیڑو, خدا کو مانو, اس کو مت چھیڑو. جب آئین نہیں رہے گا, ابھی بات ہو رہی تھی فلسطین کی, فلسطین کا قتل عام. ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ فلانی غزہ کی فلانی سے نکلنا چاہیے. فلسطینیوں کو ہم سالوں پہلے اردن میں ہزاروں کی تعداد میں مار چکے, ہزاروں کی تعداد میں. بیک سپٹمبر وہ کالا داغ ہے پاکستان کی اس میں. پھر ہم اس کو لکھتے ہوئے ہم پھر اس بربادی میں اپنی افواج کو ڈال رہے ہیں. ہمیں نہ افواج سے جھگڑا ہے, نہ شہباز سے جھگڑا ہے, نہ فلانے سے جھگڑا ہے. خدا کو مانے, انصاف کریں. جس طرح سینیٹر مشتاق نے کہا, بار بار میں گھسے پٹے فکرے استعمال کرتا ہوں, دنیا میں کسی قیدی پہ, چاہے اس نے سینکڑوں قتل کیے ہوں, چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اسمگلر ہو, چاہے اس نے دنیا کی بدکاریاں کی ہوں, آج تک کسی قیدی پہ کہ اس پہ پابندی نہیں لگی ملاقات پہ. عمران خان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, نہ صحیح ایک اچھا کرکٹر رہ چکا ہے, نہ صحیح پاکستان کا سٹیزن ہے. ان سے ملاقات کی پابندی کس لیے آپ لگا رہے ہیں؟ آپ پابندی نہیں لگاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں جب یہ پارلیمنٹ بنی تھی ہنگامہ ہوتا تھا, مرد آباد, زندہ آباد, گالی گلوچ, کچھ آواز سنائی نہیں دیتی تھی. یعنی آپ پھر ہمیں پش کر رہے ہیں اس طرف. اگر آپ کی یہ مرضی ہے بس ٹھیک ہے, بسم اللہ. میں نے ایک دن غصے میں کہا تھا, میں نے کہا باڑ میں جائے پاکستان پارلیمنٹ. تو اسپیکر نے کہا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ پارلیمنٹ جو یہ نہ کہہ سکے کہ میری طاقت کیا ہے, جو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام کس نے کیا ہے, وہ پارلیمنٹ نہیں ہے. وہ صرف اس کام کے لیے ہے. ابھی جو غلط کاریاں یہ گورنمنٹ کرے گی, جنہوں نے کیا ہے, ایک ریزولوشن آ جائے گا کہ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ فلانے 24 اکتوبر کیا کون سا مہینہ تھا, نومبر تھا الیکشن کا 14 فروری سے لے کر اب تک جو کچھ یہاں برائی ہوئی ہے اس پہ کسی عدالت میں کیس نہیں بننے دیا جائے گا. بس یہ ہمارا کام رہ گیا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پہ یہ مور ثبت کر کے جنرل ایوب کی ساری بدکاریاں رجیم کی, ضیاء الحق کے رجیم کی, مشرف کے رجیم کی, اس رجیم کی بدکاریوں پہ اس وقت ہم پارلیمنٹ ہیں, اس وقت بات کی جاتی ہے جی پارلیمنٹ نے یہ کیا. ہاں بسم اللہ کریں. پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں ایک پارلیمنٹ ہو, طاقت کا سرچشمہ ہو, خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے چلتی ہوں. قوموں کے اختیار پہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ دے دو لوگوں کو ان کے وسائل پہ اختیار. آج آپ آج کہہ دیں کہ بلوچ وطن میں اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ پہلا بلوچ کے بچوں کا ہے. یہی کہہ دیں سرائکی سے, یہی کہہ دیں پنجابی سے, یہی کہہ دیں پشتونخوا سے, یہی کہہ دیں سندھ سے. پھر بھی اگر کوئی پاگل لڑتا ہے تو وہ بیمار ہے, اس کا علاج کر دیں. دنیا جہاں کی نعمتوں سے بڑا ملک فخر پا کے یہاں سے پیسہ لو وہاں رہو. کیوں؟ کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ نیم اینی تھنگ. یہ سارے عالم لوگ ہیں. یہ ملک دنیا جہاں کی نعمتوں فبیائی آلاء ربکما تکذبان, اس پہ اجدے بیٹھے ہوئے ہیں. ان اجدوں کو ان خزانوں سے ہٹانا ہے. اس کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم نے بنائی ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بڑے خوش ہیں کہ سینیٹر مشتاق بھائی, بلکہ انہوں نے ایک بات چھپائی آپ سے سارے ساتھیوں نے. سینیٹر مشتاق بھائی مہینوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو آنا چاہتا ہوں, کوئی مجھے کہتا نہیں. ہماری کوئی وہ نہیں تھی کہ ہم خدا نخواستہ آپ کا راستہ روکے. آپ کبھی کریٹ جزیرے میں ہوتے تھے, کبھی آپ اسرائیل کے جیل میں ہوتے تھے. اس دفعہ جب آپ نہیں تھے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سینیٹر بھائی کو انشاءاللہ لائیں گے. آج دن بہترین مبارک دن ہے. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ہمارے لیے دعا کریں. ہم سب نے مل کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے پاکستان کو اس سے بحران سے نکالنا ہے. یہ بالکل پاکستان پہ احسان ہوگا, پاکستان کے انسانوں پہ احسان ہوگا. کوئی ہم سے گلہ نہ کرے.
نہ میں فوجیوں سے جھگڑا ہے نہ ایجنسیوں سے. ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے, اپنے فریم میں رہے, پاکستان اس بحران سے نکل سکے گا. ورنہ بار بار میں نے کہا ہے اور یہ بری بات ہے کہ تحفظ آئین پاکستان کا یہ سلوگن بالکل ایک ڈوبتے جہاز سے SOS میسج ہے. جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کا وفادار سمجھا جائے گا. جو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا, خدا نخواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا, خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا, یعنی کیا ہوگا؟ اس وقت روزانہ 80 سے لے کر 100 آدمی مرتے ہیں. 80 سے لے کر 100 آدمی بشمول افواج پاکستان, بشمول پولیس والے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ اور پھر آپ کہیں گے جی انڈیا نے مداخلت کی, فلانی نے مداخلت کی تو آپ نے وہ سارے برابر کر دیے. یہ تو لوگوں کا, شریف لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ نہیں توڑنا چاہتے پاکستان. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان بغیر بلوچ کے نہیں ہے, پاکستان بغیر پشتونخوا کے نہیں ہے, پاکستان بغیر سندھ کے نہیں ہے, پاکستان بغیر سرائکی علاقے کے نہیں ہے. یہ سب مل کے پاکستان کی تشکیل کرتے ہیں. ان کو اختیارات دو, ان کی احترام کرو, پاکستان بچ جائے گا. ورنہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا. گاڈ بلیس یو. آپ نے بات کی کہ